اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، امید ہے بیٹا آپ خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج جو کلاس ہم لے کے آئے ہیں جماعت چوتھی ہے، مضمون اردو ہے، موضوع ہے ہمارا سچا انصاف۔ تو بیٹا یہ لیسن ہم کنٹینیو کرنے جا رہے ہیں، یہاں تک ہم نے اس لیسن کو پہنچایا ہے۔ کا سبب پوچھا، اس نے بتایا کہ بچے بھوک کے مارے بلک رہے ہیں۔ تو بیٹا آج یہاں سے آگے کریں گے ہم شروع، آپ سنیں، میں پڑھ رہا ہوں۔ آپ انہیں کھانا کیوں نہیں دیتی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ میں اتنی دیر سے کھڑا دیکھ رہا ہوں، چولہے پر ہنڈی چڑھی ہے، آخر یہ کب تیار ہوگی؟ ہنڈی میں کچھ نہیں ہے، عورت نے جواب دیا۔ بچوں کو بہلانے کے لیے صرف پانی چڑھا دیا ہے، چاہتی ہوں کہ کس طرح انہیں نیند آ جائے اور یہ سو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو واقعی ہنڈی میں صرف پانی اور کچھ کنکریاں تھیں۔ اس عورت کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، بچے بھوک سے بے حال ہو رہے تھے۔ ان کی تسلی کے لیے عورت نے چولہا جلا کر ہنڈی میں پانی اور کنکریاں ڈال دی تھیں تاکہ بچے یہ سمجھیں کہ کھانا پک رہا ہے۔ عورت بیچاری بیوہ تھی، بچے لاوارث اور یتیم تھے، گھر میں کمانے والا کوئی نہ تھا، بیت المال سے بھی کوئی وظیفہ مقرر نہیں ہوا تھا۔ تو بیٹا آپ نے درد بھرے لہجے میں کہا، مائی خلیفہ کو تم نے اطلاع کیوں نہیں دی؟ یہاں تک ہم روکیں گے، یہاں بیٹا اس کو آپ پیچھے چلیں۔ آپ انہیں کھانا کیوں نہیں دیتی؟ اس عورت سے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ ان بچوں کو آپ کھانا کیوں نہیں دیتی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، میں اتنی دیر سے کھڑا دیکھ رہا ہوں، چولہے پر ہنڈی چڑھی ہے، آخر یہ کب تیار ہوگی؟ جی جو آپ نے چولہے پہ ہنڈی چڑھائی ہوئی ہے تو آخر یہ کب تیار ہوگی؟ یہ بچے رو رہے ہیں، ہنڈی میں تو کچھ نہیں۔ عورت نے ان کو جواب دیا کہ اس ہنڈی میں کچھ نہیں، بچوں کو بہلانے کے لیے صرف، یعنی کہ بچوں کو بہلانے کے لیے کہ بچے سوچے کہ ہمیں کھانا پک رہا ہے، پانی چڑھا دیا ہے، چاہتی ہوں کہ کس طرح انہیں نیند آ جائے۔ تو عورت کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ کسی طرح انہیں نیند آ جائے، یہ سو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو واقعی ہنڈی میں صرف پانی اور کچھ کنکریاں تھیں، اس میں پانی اور کنکریاں ڈالی تھی، جس میں وہ بچے دیکھ رہے تھے کہ تاکہ یہ کھانا پک رہا ہے۔ اس عورت کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، بچے بھوک سے بے حال ہو رہے تھے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور اس ہنڈی میں صرف کیا تھا، پانی اور کچھ کنکریاں ڈالی تھی تاکہ بچے یہ سوچیں کہ کھانا پک رہا ہے۔ بچے بھوک سے بے حال ہو رہے تھے اور صرف رو ہی رہے تھے۔ ان کی تسلی کے لیے عورت نے چولہا جلا کر ہنڈی میں پانی اور کنکریاں ڈال دی تھیں تاکہ بچے یہ سمجھیں کہ کھانا ماں پکا رہی ہے۔ تو اس عورت نے ہنڈی میں کنکریاں اور پانی اور کنکریاں ڈال دی تھی تاکہ بچے یہ سمجھیں کہ کھانا پک رہا ہے۔ عورت بیچاری بیوہ تھی، بیوہ میں نے پہلے کہا بیٹا، بیوہ اس کو کہتے ہیں جس کا خاوند زندہ نہ ہو۔ بچے لاوارث اور یتیم تھے، یتیم اس کو کہتے ہیں جس کا باپ نہ ہو۔ گھر میں کمانے والا کوئی نہ تھا، یعنی کہ ان کے گھر میں کمانے والا اور کوئی نہ تھا، بیت المال سے بھی کوئی وظیفہ مقرر نہیں ہوا تھا۔ آپ نے درد بھرے لہجے میں کہا، مائی خلیفہ کو تم نے اطلاع کیوں نہیں دی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے درد بھرے لہجے میں کہا کہ مائی خلیفہ کو تم نے اطلاع کیوں نہ دی؟ تو یہاں تک بیٹا آج ہم یہ لیسن اپنا لے آئے، تو آپ اس کو یاد کریں اور ساتھ میں لکھیں بھی اور پڑھیں بھی۔
ایک تعلیم اور دینے جا رہا ہوں میں، آپ انہیں کھانا کیوں نہیں دیتی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، میں اتنی دیر سے کھڑا دیکھ رہا ہوں، چولہے پر ہنڈی چڑھی ہے، آخر یہ کب تیار ہوگی؟ ہنڈی میں کچھ نہیں، عورت نے جواب دیا، بچوں کو بہلانے کے لیے صرف پانی چڑھا دیا ہے، چاہتی ہوں کہ کس طرح انہیں نیند آ جائے اور یہ سو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو واقعی ہنڈی میں صرف پانی اور کچھ کنکریاں تھیں۔ اس عورت کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، بچے بھوک سے بے حال ہو رہے تھے۔ ان کی تسلی کے لیے عورت نے چولہا جلا کر ہنڈیا میں پانی اور کنکریاں ڈال دی تھیں تاکہ بچے یہ سمجھیں کہ کھانا پک رہا ہے۔ عورت بیچاری بیوہ تھی، بچے لاوارث اور یتیم تھے، گھر میں کمانے والا کوئی نہ تھا، بیت المال سے بھی کوئی وظیفہ مقرر نہیں ہوا تھا۔ آپ نے درد بھرے لہجے میں کہا، مائی خلیفہ کو تم نے اطلاع کیوں نہیں دی؟ تو بیٹا آج یہاں ہی ہم اس کو روکتے ہیں، تو کل انشاءاللہ اس کو یہاں سے آگے کنٹینیو کریں گے۔ باقی خدا حافظ۔